ثنا اشفاق شہر کے سب سے بڑے بزنس مین اشفاق علی خان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اس نے جو چاہا اسے ملا، عالی شان بنگلہ، لگژری گاڑیاں، مہنگے کپڑے اور باہر کے ملکوں میں چھٹیاں، لیکن جس چیز کی اس کو سب سے زیادہ طلب تھی وہ تھی سچی محبت۔ دوسری طرف اسد فاروق ایک متوسطہ طبقے سے تعلق رکھنے والا نوجوان، جس کی دنیا اس کی بیوہ ماں اور اس کے خواب تھے۔ اسد کی ماں ایک نرس تھی۔ انہوں نے ساری زندگی اپنے بیٹے کو پالنے اور پڑھانے میں لگا دی۔ غربت کے باوجود اسد کو شہر کے ایک مہنگے اسکول میں پڑھایا تاکہ وہ کسی دن بڑا آدمی بنے۔ اسد کا دل ثنا پر پہلی نظر میں ہی آ گیا تھا۔ وہ اکثر اسکول میں چھپ کر اسے دیکھتا، کبھی اس کے قریب آنے کی ہمت نہ کرتا، بس دور سے دیکھتا اور مسکرا دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے بیچ ایک دنیا کا فرق ہے، لیکن دل کہاں مانتا ہے۔ ایک دن اچانک ثنا نے اسکول کے لان میں بیٹھے اسد کے پاس آ کر کہا، میں جانتی ہوں تم مجھے دیکھتے ہو اور شاید تم مجھے پسند بھی کرتے ہو۔ اسد گھبرا گیا، لیکن ثنا کی آنکھوں میں عجیب سی نرمی تھی۔ وہ دونوں کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے، اور وہ خاموشی ہی ان کے درمیان ایک خاموش رشتہ بننے لگی۔ اسد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ثنا نے اسے خود بات کی۔ وہ کچھ بول نہ سکا، بس نظریں جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ ثنا نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، پریشان مت ہو، میں تم سے کچھ نہیں چھیننے آئی، بس یہ بتانے آئی ہوں کہ تم مجھے برے نہیں لگتے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گی، اور اسد کا دل دھڑکنے لگا، جیسے کسی نے خاموشی سے اس کی ساری دعائیں سن لی ہوں۔ اس دن کے بعد ثنا کبھی کبھار اسد سے بات کر لیتی، ایک مسکراہٹ دے دیتی یا سرسری سا حال پوچھ لیتی۔ اسد کی دنیا جیسے روشن ہو گئی تھی۔ وہ ہر دن ثنا کو دیکھنے، اس کی آواز سننے، اس کے قریب رہنے کی دعا کرنے لگا تھا۔ لیکن ثنا کی خاموشی کے پیچھے ایک طوفان تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسد سے دوستی یا محبت کا مطلب اپنے باپ کے خلاف جانا، اس نظام کے خلاف جانا جس میں رشتے خاندان، دولت اور حسب نسب پر طے ہوتے ہیں۔ ثنا کے باپ اشفاق علی خان کا رویہ سخت تھا۔ وہ ثنا کے لیے شہر کے سب سے بڑے سیاستدان کے بیٹے کا رشتہ لے آئے۔ وہ ان کا سیاسی فائدہ دیکھ رہے تھے، ثنا کی مرضی نہیں۔ ثنا چپ ہو گئی، اس نے اسد سے ملنا بند کر دیا۔ اسد حیران تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کئی دن گزر کے ثنا نظر ہی نہیں آئی۔ پھر ایک دن اچانک وہ آئی، آنکھوں میں آنسو لیے، چہرہ بجھا ہوا۔ اسد نے پوچھا، ثنا کیا ہوا، تم اتنے دن کہاں تھی؟ ثنا کی آواز بھر آ گئی، اسد میری منگنی ہو چکی ہے۔ جیسے اسد کے کانوں میں زلزلہ آ گیا ہو۔ وہ بے یقینی سے ثنا کو دیکھنے لگا۔ کیا؟ لیکن تم نے تو کچھ کہا بھی نہیں۔ کیا کہتی اسد؟ میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ میرے ماں باپ نے فیصلہ کر لیا، میں ان سے انکار نہیں کر سکتی۔ اسد کی آنکھوں میں درد اتر آیا۔ اس نے بے بسی سے کہا، تم جانتی ہو میں تم سے۔ ثنا نے بات کاٹ دی، جانتی ہوں، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہ چلے گئے ہمیشہ کے لیے۔ ثنا کے جانے کے بعد اسد کی دنیا جیسے اجڑے۔ اس کے اندر ایک خاموشی، ایک ویرانی اتر آئی تھی۔ وہ کالج جاتا، لیکن کسی سے بات نہ کرتا، پڑھائی میں دل نہ لگتا۔ ماں اس کی حالت دیکھتی مگر کچھ سمجھ نہ پاتی۔ ایک رات جب وہ چپ چاپ چھت پر بیٹھا تھا، اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا خیریت ہے؟ کچھ دنوں سے تم بہت چپ ہو گئے ہو۔ اسد نے ماں کی طرف دیکھا مگر کچھ نہیں بولا۔ وہ دکھ جو اس کے دل میں تھا وہ زبان تک نہیں آ رہا تھا۔ ماں نے آہستہ سے پوچھا، ثنا کی بات ہے نا؟ اسد چونک گیا، ماں آپ کو کیسے پتا؟ ماں ہوں بیٹا، تیرے چہرے سے تیرے دل کا حال پڑھ لیتی ہوں۔ اسد کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ماں وہ میری ہو نہیں سکتی، اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ سلمیٰ بیگم نے اس کے آنسو پوچھے، بیٹا کچھ رشتے ہم چاہتے ہیں لیکن وہ ہمارے نصیب میں نہیں ہوتے۔ تم دل چھوٹا مت کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ وقت گزرتا گیا۔ اسد نے دل پر پتھر رکھا اور خود کو پڑھائی میں مصروف کر لیا۔ اس نے اسکالرشپ حاصل کی، ایک بہترین یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اپنی ماں کا خواب پورے کرنے کے لیے دن رات محنت کرنے لگا۔ دوسری طرف ثنا کی شادی ہو چکی تھی۔ دلہن کے لباس میں وہ بے جان سی لگ رہی تھی۔ اس کا شوہر فراز ایک بدمزاج اور خود غرض شخص تھا۔ شادی کے چند ہی دنوں میں اس نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا، نہ عزت نہ پیار، صرف الزامات، تخلیاں اور بے رخی۔ ثنا اکثر اپنی ماں سے کہتی، امی میں اس گھر میں خوش نہیں ہوں، یہ لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ لیکن اس کی ماں کہتی، بیٹی بیویاں برداشت کرتی ہیں، تم بھی کر لو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر وقت کے ساتھ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا، بلکہ بگڑتا گیا۔ ثنا کے دن سسرال میں اذیت بھری تنہائی کے ساتھ گزر رہے تھے۔ فراز رات دیر سے گھر آتا اور اکثر نشے کی حالت میں ہوتا۔ ثنا کا دل ہر روز ٹوٹتا۔
مگر وہ اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر کو ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، فراز یہ سب کیا ہے؟ فراز نے غصے سے گھرتے ہوئے کہا، میری زندگی میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں تمہیں، تم صرف ایک مجبوری ہو جو میرے ماں باپ نے میرے سر پر مسلط کی۔ یہ جملہ ثنا کے دل پر ایسا چاقو چلا گیا کہ وہ ٹوٹ گئی۔ اس دن کے بعد اس نے کسی سے شکایت نہیں کی، بس چپ ہو گئی۔ مہینے گزر گئے۔ ایک دن اس کے سسرال والوں نے اسے الزام دیا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، بغیر کسی میڈیکل رپورٹ کے، صرف زبان کے زخم تھے جو ہر دن اس کی روح کو زخمی کرتے جا رہے تھے۔ بالآخر فراز نے اسے طلاق دے دی۔ ثنا ٹوٹ چکی تھی، دل، رشتہ، عزت، سب کچھ خاک ہو گیا۔ وہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی آئی، مگر وہاں بھی سب کے چہرے پر افسوس کی جگہ شرمندگی اور طعنے تھے۔ ادھر اسد نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ وہ اب ایک کامیاب انجینئر بن چکا تھا۔ اس کی ماں اس کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی، مگر اسد کے دل میں آج بھی ثنا تھی، اس کی وہ پہلی محبت جس کا کوئی بدل نہیں تھا۔ ایک دن کالج کے فنکشن میں اسد کو اپنی یونیورسٹی بلایا گیا۔ وہ جیسے ہی اسٹیج کے قریب پہنچا، اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو شال میں لپٹی ہوئی خاموشی سے ایک طرف بیٹھی تھی۔ وہ ثنا تھی۔ ثنا کو دیکھ کر اسد کے قدم وہی رک گئے۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ اس کے دل نے لمحہ بھر کو دھڑکنا چھوڑ دیا۔ برسوں کی پیاس، برسوں کی تمنا، ایک ہی لمحے آنکھوں کے راستے بہنے کو بےتاب ہو گئی۔ ثنا، اس کے لبوں نے بے اختیار پکارا۔ ثنا نے چونک کر نگاہ اٹھائی، جیسے کسی بھولے بلائی دعا نے دستک دی ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی امڈ آئی۔ دونوں خاموش کھڑے رہے۔ انگت باتیں، سوال، دکھ، سب نظروں کی زبان بول رہے تھے۔ فنکشن ختم ہوا، لوگ چلے گئے، مگر وہ دونوں وہیں کھڑے رہے، ایک خاموشی جو برسوں کا حساب مانگ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ اسد نے آہستہ سے پوچھا۔ ثنا نے ایک ٹوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بس جیسے وقت نے سکھایا۔ اسد کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ جو ثنا کی ہر خوشی کا خواب دیکھا کرتا تھا، آج اس کو یوں بکھرا دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں؟ اسد نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ پڑھانے آئی ہوں، لیکچرر بن گئی ہوں، ثنا نے آنکھیں چرا کر کہا، جیسے اپنی ٹوٹی ہوئی کہانی چھپانا چاہتی ہو۔ اور فراز؟ اسد کا سوال اس کے لبوں پر کانٹے کی طرح چبھ گیا۔ ثنا نے خاموشی سے ایک آنسو پونچھا۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا، جیسے کسی پرانی چیز کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اسد کی آنکھوں میں آگ بھر گئی۔ اس نے اپنے ضبط کی انتہا کو چھوتے ہوئے کہا، ثنا تم نے کیوں برداشت کیا؟ کیوں خاموش رہی؟ ماں باپ کی عزت تھی اسد، اور شاید خود کو سزا دے رہی تھی کہ تمہیں چھوڑا تھا۔ ثنا کی آواز ٹوٹ گئی۔ اسد کا دل چیخ اٹھا۔ وہ جانتا تھا اب اس کی زندگی میں کچھ اور نہیں چاہیے سوائے ثنا کے، لیکن وہ بھی جانتا تھا راستے ابھی بھی آسان نہیں تھے۔ کالج کے حال سے نکلتے ہوئے اسد اور ثنا کے دل ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے تھے، مگر ان کے سامنے ایک دیوار بھی کھڑی تھی، وقت، حالات اور تقدیر کی۔ ثنا کے ذہن میں مسلسل وہ دن گھوم رہے تھے جب اس کے والد نے اس کی منگنی کسی اور لڑکے سے کر دی تھی۔ اسد کو اس بات کا کچھ علم نہیں تھا، اور وہ بے خبری میں اپنی محبت کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ثنا نے آہستہ سے کہا، اسد تمہیں میری کہانی سب کچھ نہیں معلوم۔ میرے والد نے میرے ساتھ ایک سودا کیا تھا، ایک ایسا سودا جس کی قیمت مجھے آج بھی چکانی پڑ رہی ہے۔ اسد نے حیرت سے پوچھا، کیا سودا؟ ثنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے والد کے قرض اتارنے کے لیے انہوں نے میری منگنی کسی ایسے آدمی سے کر دی جو میرے لیے اجنبی تھا۔ وہ نہ صرف میرے شوہر بنے بلکہ میرے خوابوں کو بھی چرا لے گئے۔ اسد نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ ثنا میں تمہارے ساتھ ہوں، جو بھی ہوا تم تنہا نہیں ہو۔ ثنا نے اسد کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ایک سچائی اور محبت جھلک رہی تھی، لیکن دل کے ایک گوشے میں خوف بھی تھا کہ شاید یہ سب پھر سے درد نہ بن جائے۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور دل میں چھپی امیدوں کو چھپا کر رکھ لیا۔ طلاق کے بعد کا وقت اسد کے لیے سب سے مشکل دور تھا۔ اس کی ماں نے جب یہ خبر سنی کہ اس کا بیٹا طلاق یافتہ ثنا سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی۔ ماں کے لیے ثنا محض ایک طلاق یافتہ لڑکی تھی جسے وہ اپنے بیٹے کی زندگی میں دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ماں نے سخت لہجے میں کہا، اسد تم نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی غلطی کی ہے اسے ابھی بھی نہیں سمجھا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ ثنا کو بھول جاؤ، لیکن تم نے تو اسے دل میں بسا لیا ہے۔ اسد کے دل میں ایک طوفان اٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کی باتوں میں کتنی شدت ہے، مگر وہ اپنی محبت کے آگے بے بس تھا۔ اس نے نرم آواز میں جواب دیا، ماں میں جانتا ہوں تمہیں ثنا پسند نہیں، لیکن میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ میری زندگی کا حصہ ہے، تم چاہو یا نہ چاہو۔ ماں کی آنکھوں میں غصہ اور مایوسی کے آنسو چمکنے لگے۔ اگر تم نے اسے چھوڑا نہیں تو پھر تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی،
اور میں اپنے بیٹے کو ایسے درد میں نہیں دیکھ سکتی۔ اسد کی سانسیں تیز ہو گئی، دل میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، کاش میری ماں مجھے سمجھ پاتی۔ ثنا میرے لیے صرف ایک محبت نہیں بلکہ میری زندگی ہے۔ وہ روزانہ ماں اور ثنا کے درمیان پھنسے ہوئے محسوس کرتا، اپنی محبت کے لیے لڑتا، مگر اپنے گھر کی دیواروں میں بند تھا۔ ہر روز کی جدوجہد نے اس کے دل کو تھکا دیا تھا۔ اس کی محبت اور تکلیف کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اسد کی ماں جب اس کو ثنا سے روکنے سے مجبور ہو گئی تو اس نے ثنا کو بلا کر کہا کہ میرے بیٹے کی زندگی سے دور ہو جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا ایک طلاق یافتہ سے شادی کرے۔ اسد کی ماں کی باتیں سننے کے بعد ثنا چپ چاپ اسد کی زندگی سے غائب ہو گئی۔ ثنا کو یوں چپ چاپ سے غائب ہو جانا اسد کے دل پر ایک ایسا زخم تھا جو ہر لمحہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ماں کی سختی اور اس کے الفاظ کا بار بار دل کو چیرنا اسد کے لیے جیتے جی موت کے برابر تھا۔ رات کے سناٹے میں اسد کی آنکھیں نم تھیں، دل میں ایک بے چینی اور تنہائی کا بوجھ تھا جو اسے کبھی چین نہیں دیتا تھا۔ وہ بار بار اپنی یادوں میں گم ہو جاتا، جب ثنا اس کے قریب ہوتی، جب وہ اس کی ہنسی سنتا اور جب وہ اپنی محبت کا اقرار کرتی، لیکن اب وہ سب یادیں بس زخم بن کے رہ گئی تھیں۔ دل چاہتا تھا کہ کچھ بھی کر لے، کچھ بھی ہو جائے، وہ ثنا کو دوبارہ اپنی زندگی میں لے آئے، مگر ماں کی دھمکیاں، گھر کا ماحول اور معاشرتی بندشیں اس کی راہوں میں دیوار بن گئی تھی۔ ایک دن اسد کی ماں نے ایک بار پھر اسے سخت لہجے میں سمجھایا، تمہیں اپنی عقل سے کام لینا ہوگا، جو لڑکی پہلے تمہیں چھوڑ گئی وہ پھر کبھی واپس نہیں آئے گی، تمہیں اپنی زندگی سنوارنی ہوگی۔ اسد نے خاموشی سے جواب دیا، ماں تم نہیں سمجھتی، یہ دل نہیں مانتا، یہ محبت نہیں بھولتی۔ اسی کشمکش میں اسد نے فیصلہ کیا کہ وہ ثنا کو تلاش کرے گا، چاہے کتنی میں مشکلات آئیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی امید جلی اور اس کے دل میں محبت کی وہ شمع اب بھی جل رہی تھی جو اسے کبھی بجھنے نہیں دے گی۔ اسد کی زندگی اب ایک خیالی پن بن چکی تھی۔ ہر روز وہ ثنا کی یادوں کے سمندر میں غرق ہوتا جا رہا تھا اور دل کی گہرائیوں میں ایک امید کی کرن زندہ رکھتا کہ کہیں وہ دوبارہ اس کے سامنے آ جائے۔ وہ کالج جاتا، کام کرتا، مگر ہر جگہ ثنا کا سایہ اس کے ساتھ چلتا تھا۔ ہر زاویے سے اس کا چہرہ دکھائی دیتا، ہر خوشبو میں اس کی خوشبو محسوس ہوتی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ کوئی دن ایسا نہ گزرے جب وہ اس کا خیال نہ کرے۔ اسد کی ماں نے کئی بار کوشش کی کہ اسد کو سمجھائے، مگر اسد کی ضد نے سب باتیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دی تھی۔ ماں، یہ محبت نہیں، یہ زندگی ہے، تم نہیں جانتی اس کے بغیر زندگی کیا ہوتی ہے۔ اسد ثنا کی یادوں میں گم کھویا ہوا تھا تو اچانک ہاسپٹل سے فون آیا کہ اس کی ماں بے ہوش ہو گئی۔ وہ دوڑتا ہوا ہاسپٹل گیا تو تب تک اس کی ماں ہوش میں آ چکی تھی، بس بی پی ہائی کی وجہ سے اور اسد کی غم کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کو کچھ دن کے لیے ریسٹ کرنے کو کہا۔ اسد اپنی ماں کے لیے اسٹور سے میڈیسن لینے گیا تو وہاں اس نے اچانک ثنا کو دیکھا۔ ثنا، بس ایک نام لبوں سے نکلا اور ثنا نے چونک کر پیچھے دیکھا، آنکھوں میں حیرت، دل میں طوفان اور چہرے پر خاموشی کی تھی۔ تم یہاں؟ ثنا نے مدھم لہجے میں پوچھا، جیسے امید بھی نہیں تھی کہ وہ کبھی دوبارہ ملیں گے۔ میں تمہیں بھول ہی کہاں سکا تھا، اسد نے در میں لپٹا جواب دیا۔ تم نے چھوڑا ضرور، مگر دل سے کبھی نہیں نکلی۔ ثنا نے پلکیں جھکا لی اور وہ آنسو جو برسوں سے تھے آج چھلک گئے۔ مجھے جانا تھا اسد، تمہارے لیے، تمہاری ماں کے لیے، تمہاری زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اور میری زندگی، وہ تو تمہارے جانے کے دن سے ہی ویران ہو چکی ہے۔ اسد کی آواز بھری ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو سب کچھ کہہ چکی تھی۔ کیا تم واپس آ سکتی ہو؟ اسد نے ہمت کر کے پوچھا، دل تھام کر۔ ثنا نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، جیسے دل چاہ رہا ہو ہاں کہنے کو، مگر پھر اس نے وہی کرب زدہ مسکراہٹ دی۔ تمہاری ماں مجھے قبول نہیں کرے گی اسد، اور میں تمہیں اس تکلیف سے پھر نہیں گزار سکتی۔ اسد نے کچھ نہ کہا، بس آسمان کی طرف دیکھا جیسے خدا سے فریاد ہو۔ یہ عشق آسان نہیں تھا، یہ صرف دلوں کا نہیں تقدیروں کا کھیل تھا۔ رات کے پچھلی پہر اسد کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک اور دل کی بے چین دھڑکنیں تھیں۔ ثنا کی جھکی نظریں، بہتے آنسو اور ٹوٹی ہوئی آواز اس کے ذہن میں بار بار گونج رہی تھی۔ تمہاری ماں مجھے قبول نہیں کرے گی۔ اس نے ہاتھوں میں سر دے کر آنکھیں بند کر لیں۔ آخر کب تک ماں اور محبت کے بیچ پستا رہوں گا؟ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی ماں اندر آئی۔ بیٹا، میں نے سنا تم ہاسپٹل میں اس لڑکی سے دوبارہ ملے ہو۔ اسد اٹھ کر بیٹھ گیا اور آواز میں سختی تھی مگر لہجہ ٹوٹا ہوا۔ جی امی، اور میں اب اسے دوبارہ کھونا نہیں چاہتا۔ بیٹا، وہ لڑکی طلاق یافتہ ہے
جس گھر کی دہلیز نہ بچا سکی وہ تمہاری زندگی کیسے سنوارے گی؟ امی وہ لڑکی بکھری نہیں سنبھلی ہے، اس نے اکیلے وقت کا سامنا کیا ہے، تڑپ کے جیا ہے، مر کے جی رہی ہے، وہ صرف طلاق یافتہ نہیں، وہ میری محبت ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آگے، پر دل اب بھی سخت تھا۔ اسد میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن یہ راستہ خوشی کا نہیں پچھتاوے کا ہے۔ اسد نے ہاتھ جوڑ لیے۔ امی زندگی میں پہلی بار دل سے کچھ مانگا ہے، اسے نہ چھینی۔ ماں چپ ہو گئی، جسے وقت کو سوچنے کا موقع دے رہی ہو۔ اگلی صبح ثنا کو ایک خط ملا، اسد کا لکھا ہوا۔ اگر دنیا اور رشتے دیوار بن جائیں تو میں دعا بن جاؤں گا، ہوا بن جاؤں گا، تمہیں پانے کی ہر رات چنوں گا۔ یہ عشق ہار نہیں مانے گا ثنا۔ ثنا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار وہ آنسو امید کے تھے۔ ثنا کئی دنوں سے بیمار تھی، چہرہ زرد اور جسم نڈال۔ اسد کی جان جیسے لبوں پر آ گئی ہو، وہ ہر پل اس کے ساتھ رہا۔ ہاسپٹل کی وہ راہداری خاموش تھی، جیسے دیواروں کو بھی علم ہو کہ کچھ درد لفظوں سے نہیں خاموشیوں سے بولتے ہیں۔ اسد کے قدم تیز تھے، ہاتھ میں وہ فائل تھی جس میں ثنا کی میڈیکل رپورٹس تھیں، اور دل میں بے چینی۔ اسے کل شام ہی پتہ چلا تھا کہ ثنا دوبارہ بیمار ہو گئی ہے، وہی پرانی کمزوری، وہی سانس لینے کی تکلیف، مگر اب کی بار یہ بیماری جسم سے زیادہ روح میں جا بیٹھی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، ثنا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، آسمان کو دیکھتے ہوئے، چہرہ زرد، آنکھوں کے گرد ہلکے مگر تبسم وہی پرانا ہلکا شرمیل۔ تمہیں کچھ نہیں ہو۔ اسد کی آواز لرز گئی۔ ثنا نے پلٹ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں برسوں پرانی تڑپ اور لمحوں کی ہمت تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا اسد، جب تم پاس ہوتے ہو میں جی اٹھتی ہوں۔ وہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ثنا، ایک بار پھر میری بن جاؤ، اس بار کسی سے ڈرے بغیر، کسی رواج کو مانے بغیر۔ ثنا کی نظریں جھک گئی، لب کب کبا گئی۔ میں اب کسی رشتے کی نہیں، کسی سائے کی طلبگار ہوں، بس اتنا کافی ہے کہ تم دعا بن کر میرے ساتھ رہو۔ اسد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر دنیا ساتھ نہیں دیتے تو نہ دے، میں وعدہ کرتا ہوں اس بار تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ دوسری طرف اسد کی ماں اب خاموش تھی، بیٹے کے جذبات، اس کے آنسو، اس کی راتوں کی نیند، سب کچھ اس کی ماں نے دیکھ لیا تھا۔ ایک ماں کب تک بیٹے کی طرف کو نظر انداز کرتی؟ رات کے کھانے پر ماں نے اسد سے کہا، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو لے آؤ اسے اپنے گھر۔ اسد کی آنکھوں میں نمی مگر چہرے پر ایک خاموشی شکر گزاری تھی۔ امی، آپ نے میرا نہیں، میرے خواب کا مان رکھا ہے۔ ادھر ثنا نے پھر سے جینے کی خواہش محسوس کی تھی۔ اسد کے لفظ اس کے اندر امید بن کر اتر گئے تھے۔ اب وہ بکھری نہیں تھی، اب وہ جڑنے کو تیار تھی۔ کچھ دنوں بعد ثنا نے آئینے میں خود کو غور سے دیکھا، زرد چہرہ، کمزور بدن، مگر آنکھوں میں وہی پرانا نور لوٹ آیا تھا، جسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو، اب زندگی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ اسد ہر روز ہاسپٹل آتا، اسے کتابیں لا کر دیتا، دعائیں پڑھ کر سناتا، اور اس کی پیشانی پر وہ ہاتھ رکھتا جس میں صرف شفقت ہوتی تھی، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ ایک شام اسد نے ثنا کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہا، کبھی کبھی رشتے صرف نکاح کے لفظوں سے نہیں، وفا کے عمل سے جڑتے ہیں۔ ثنا نے مسکرا کر سر جھکا لیا، جیسے وہ جانتی ہو کہ جس سہارے کی برسوں کی متلاشی تھی وہ اب مل چکا ہے۔ اسد کی ماں اب مکمل بدل چکی تھی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ثنا کے لیے کھانا پکایا، اس کے لیے نئے کپڑے سیے، اور ہاسپٹل میں آ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی، جو غلطی مجھ سے ہو گئی میں توبہ کرتی ہوں، تم اگر میرے بیٹے کی خوشی ہو تو تم میرے دل کی راحت بھی ہو۔ ثنا کی آنکھوں سے خاموشی کے آنسو بہنے لگے۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اسے دل سے قبول کیا تھا، ماضی کے بغیر۔ اسد ثنا کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے کر جا رہا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ اسد نے مسکرا کر کہا، وہیں جہاں تمہارا اصل گھر ہے، میرے دل میں، میری ماں کے آنگن میں۔ اسد کی ماں نے دروازے پر پھولوں کی سیج سجا رکھی تھی۔ آج وہ ثنا کو دل سے بہو بنا کر قبول کر رہی تھی۔ نکاح کے کاغذ بعد میں آتے، محبت کی مہر تو آج لگ چکی تھی۔ ثنا نے گھر میں پہلا قدم رکھا تو آنکھوں میں خوشی اور دل میں سکون تھا۔ وہ جو ٹوٹ گئی تھی اب مکمل ہو گئی تھی۔ گھر میں خوشی کا سما تھا۔ ثنا کی واپسی نے نہ صرف اسد کی زندگی کو روشن کیا تھا بلکہ اس کی ماں کے دل میں بھی ایک عجیب سا سکون بھر دیا تھا۔ وہی ثنا جو کل تک ایک طلاق یافتہ عورت کہلاتی تھی، آج عزت کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ اسد کی ماں نے سب رشتہ داروں کو بلا کر سادگی سے نکاح کا انتظام کیا۔ اس بار ثنا کی قسمت خود اسد نے چنی ہے اور ماں کی دعاؤں نے اس پر مہر لگائی ہے۔ انہوں نے سب کو کہا اور ثنا شرم سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس نکاح کی ہر رسم میں محبت کی خوشبو شامل تھی۔ کوئی بڑی تقریب نہیں تھی، کوئی شاندار حال یا لاکھوں کے جوڑے نہیں، بس سادگی سے چائے اور وہ دو دل
جو ایک طویل سفر کے بعد ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ نکاح کے بعد اسد ثنا کو اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں پہلے سے پھولوں کی مہک اور نرم روشنی کا سما تھا۔ ثنا دھیرے سے بولی، مجھے لگا تھا میں تمہیں کھو چکی ہوں۔ اسد نے اس کا ہاتھ تھاما۔ محبت اگر سچی ہو تو کھوئی نہیں جاتی، تھوڑی دیر کے لیے چھپ جاتی ہے اور پھر دعا بن کر لوٹ آتی ہے۔ ثنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ آنسو خوشی کے تھے، شکر کے تھے اور اس محبت کے تھے جو اسد کی نظروں میں برسوں سے پڑ رہی تھی۔ کچھ ہفتوں بعد ثنا نے دوبارہ یونیورسٹی جانا شروع کیا۔ اب وہ پہلے سے مضبوط، پراعتماد اور روشن دل کی مالک تھی۔ اسد اس کی ہمت بنا، ہر لمحہ اس کے ساتھ رہا۔ لوگ کہتے تھے وہی لڑکی جو کبھی طلاق یافتہ تھی اب سب کی پسندیدہ مثال بن گئی ہے، کیونکہ اسد نے صرف اسے قبول نہیں کیا تھا، اس کی ٹوٹی ہوئی روح کو محبت سے جوڑا تھا۔ ثنا نے یونیورسٹی جانا دوبارہ شروع تو کر دیا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں اب بھی وہ تلخی چھپی ہوئی تھی جو سسرال کے ظلم اور طلاق کے داغ نے چھوڑ دی تھی۔ اسد اسے ہر ممکن سہارا دے رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف وقت ہی بھر سکتا۔ ایک دن جب ثنا لیکچر کے بعد لائبریری میں بیٹھی تھی تو پرانے کورس کی ایک کتاب میں اسے وہ تصویر ملی جو اس نے سالوں پہلے اسد کو دیکھتے ہوئے بنائی تھی، وہ خاکہ جسے اس نے کبھی کسی کو نہیں دکھایا تھا۔ ثنا نے تصویر کو چھوا جیسے ماضی کو محسوس کر رہی ہو۔ کاش اس وقت تمہیں روک لیتی، کاش خود کو کمزور نہ سمجھتی، وہ آہستہ سے بولی۔ اسی لمحہ اسد آ گیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ یادیں، ثنا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اسد نے تصویر دیکھی اور حیرت سے بولا، یہ تم نے بنایا تھا؟ ثنا نے سر جھکا لیا۔ ہاں، تمہیں چھپ کر دیکھتی تھی اور دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ تم میرے بن جاؤ۔ اسد نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب دعا کی ضرورت نہیں، اب تم میری ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ میری عاشقی تم سے ہے اور ہمیشہ تم سے ہی رہے گی۔ محبت کو آخرکار اس کا انجام ملا، سکون، عزت اور قبولیت۔ محبت صرف دلوں کا رشتہ نہیں ہوتا، یہ صبر، قربانی اور وقت کے امتحان سے گزر کر نکھرتی ہے۔ ثنا اور اسد کی محبت نے دکھایا کہ سچی چاہت اگر خالص ہو تو وقت اور حالات بھی اسے جھکا لیتے ہیں۔